لاہور کی ایک یونیورسٹی میں طلبہ کی رنگ برنگی دنیا آباد تھی۔ انہی میں ماہین نام کی ایک لڑکی سب کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ چہرہ روشن، آنکھوں میں اعتماد اور بولنے میں ایک خاص کشش۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تھی، اس لیے لباس، انداز اور رہن سہن سب شاہانہ تھے۔ کلاس میں اکثر لڑکے اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے، لیکن ماہین کے دل میں ایک ہی نام تھا، زوار۔ زوار ایک سنجیدہ اور خاموش مزاج نوجوان تھا۔ وہ دوسروں کی طرح خوشامدہ چالاکی نہیں جانتا تھا۔ اپنی کتابوں اور خیالات کی دنیا میں مگن رہتا۔ اس کی اصول پسندی اور سادگی ہی وہ چیز تھی جس نے ماہین کو اس کی طرف کھینچ لیا تھا۔ دونوں کی باتیں اور ملاقاتیں بڑھتی گئیں، لیکن زوار محبت کو زندگی کا مقصد ضرور مانتا تھا، مگر چاہتا تھا کہ سب کچھ وقت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ہو۔ ماہین کے لیے یہ تاخیر ایک تکلیف بننے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ زوار فوراً فیصلہ کرے اور تعلق کو ایک نام دے، مگر زوار اپنے خواب اور ذمہ داریوں میں الجھا رہا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں تیمور نام کا لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ تیمور کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا، لیکن اس کی طبیعت میں ایک ضد اور چالاکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہین کو وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جو وہ چاہتی ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کمزور لمحے میں کسی کا دل جیت لینا مشکل نہیں ہوتا۔ اس نے آہستہ آہستہ ماہین کے قریب آنا شروع کر دیا۔ جب ماہین زوار کی بے توجہی سے دکھی تھی تو تیمور نے اپنی باتوں، ہمدردی اور توجہ سے اس کا دل بہلا لیا۔ ماہین نے ایک جذباتی فیصلے میں تیمور سے رشتہ جوڑ لیا۔ شروع میں اسے لگا کہ یہی محبت ہے، یہی زندگی ہے، لیکن چند ہی مہینوں میں حقیقت سامنے آ گئی۔ تیمور کی خود غرضی اور ضد اس کے لیے ایک بوجھ بن گئی۔ اس کی باتوں میں وہ نرمی اور احترام نہ رہا جو پہلے تھا۔ دوسری طرف زوار اپنی مشکلات میں گھرا رہا، مگر اس نے اپنے اصول کبھی نہ چھوڑے۔ وقت گزرتا گیا، ماہین کی آنکھوں سے وہ چمک ماند پڑ گئی۔ دل میں پچھتاوے کا زہر پھیلتا گیا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کینٹین میں اس نے دور سے زوار کو دیکھا۔ وہ مطمئن نظر آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک پرسکون سی لڑکی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ منظر ماہین کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسے لگا جیسے زوار نے وہ سکون پا لیا جو وہ خود کھو بیٹھی تھی۔ شام کو وہ اکیلی گھر کی بالکونی میں بیٹھی تھی۔ بارش ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا اور سوچنے لگی کہ ایک غلط قدم کس طرح زندگی کی پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں تیمور کے جھوٹ، دھوکے اور زوار کی خاموش مگر سچی محبت کے منظر بار بار آنے لگے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف ایک نامعلوم آواز تھی، میڈم، تیمور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ نہیں رہا، کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا، چائے زمین پر پھیل گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ آنسو دکھ کے تھے، اسکون کے۔ اسے لگا جیسے زندگی نے ایک بار پھر اسے آئینہ دکھا دیا ہو کہ سچائی اور جھوٹ کے انجام ہمیشہ الگ ہوتے ہیں، اور غلط فیصلے کا بوجھ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے۔